PPX 39 کا جو الیکشن ہے وہ بڑے دلچسپ مرحلے میں وہ داخل ہونے جا رہا ہے۔ چودھری سمیع اللہ بھوکا صاحب کی جو پریس کانفرنس کیوں جو ہے وہ ڈیلے ہوئی، پوسٹ پون کی گئی، میاں عبدالرؤف صاحب نے جو کل خبر دی تھی وہ پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں کل، اور اس کے جواب میں کون پریس کانفرنس کرے گا، اور یہ جو الائنس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا یہ بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اگر یہ الائنس بن جاتا ہے، PTI یا جو منڈا برادر ہے نا ان کو کتنا فائدہ ہوگا، اور وہ کس طرح اپنی گیم کو پلے کر رہے ہیں۔ اور پھر اسی ویلاگ میں ہم شیئر کر رہے ہیں کہ رانا تنویر صاحب اس کے مقابلے میں اپنا کون سا جو ہے وہ مہر آگے کریں گے، اور اس پورے کھیل کو وہ کس طرح برباد کریں گے۔ تو کوشش تو وہ کریں گے، لیکن یہ سارا تجزیہ آج کی اسی ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور جو ہے مجھے لائکس، سبسکرائب اور شیئر کرنے کا بہت شکریہ، آپ کی محبتوں کا بھی بہت شکریہ۔ آئیے اس ویلاگ کو شروع کرتے ہیں۔ میں ہوں عمران حیدر اور میں حاضر ہوا ہوں تازہ ترین سیاسی اپڈیٹس کے ساتھ۔ PPX 39 کا ضمنی الیکشن جو ہے وہ کل اناؤنس ہو چکا ہے، اور کل اس کے ساتھ ہی جو مختلف جو سیاسی گروپ ہیں وہ اپنی جو بساط ہے اس کا اعلان کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں چودھری سمیع اللہ بھوکا صاحب نے ایک پریس کانفرنس کا اعلان کیا تھا، اور پھر اگلے ہی دن انہوں نے پریس کانفرنس جو ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے جو ہے وہ ملتوی کر دی۔ چودھری سمیع اللہ صاحب نے جیسے ہی یہ پریس کانفرنس ملتوی کی، اس کے بعد جو دوسرا فریق تھا، جو جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک 3D جو گروپ ہے وہ وجود میں آ رہا ہے، اور اس کے میں نے پچھلا جو ویلاگ تھا اس میں ساری چیزیں بتائی تھیں کہ وہ جو ہے کس کے حق میں آئے گا اور کس کے جو ہے وہ خلاف آئے گا، وہ ساری چیزیں میں نے ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کی تھی۔ لیکن میں بتا دوں کہ چودھری سمیع اللہ بھوکا صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی، جیسے ہی وہ پریس کانفرنس جو ہے انہوں نے ملتوی کی، اس کے بعد میاں عبدالرؤف صاحب جو ہیں جو کہ سابقہ MPA بھی ہیں مسلم لیگ نون کے، اور بڑے متحرک جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کا کل اعلان کر دیا ہے۔ وہ بڑی دیر سے اس کی پریپریشن کر رہے تھے کہ کل تقریباً میں نے جو ہے وہ 2-3 بجے جو بریکنگ نیوز آپ کو دی تھی کہ میاں عبدالرؤف صاحب جو ہیں وہ پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، اور شام کو انہوں نے اس چیز کو کنفرم کر دیا۔ تو اس میں سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا کہ اپنے سورسز کو کہ جو ہر وقت مجھے یاد رکھتے ہیں، مجھے بڑی جو ہے کلوز جو نیوز ہیں وہ وقت سے پہلے میرے تک پہنچا دیتے ہیں۔ ایک صحافی کی طاقت بھی تو یہی ہوتی ہے کہ اس کے پاس ساری خبریں ہوں اور وقت سے پہلے ہوں۔ جو خبر جو ہے وہ بازار میں آ جائے اور صحافی کو پتہ نہ ہو تو پھر جو ہے اس کو اپنے سورسز پہ ڈیفینیٹلی کام کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال میں آج بھی اپنے تمام سورسز کا شکر گزار نہیں ہوں، بلکہ میرا ان کو سلوٹ ہے۔ تو جناب میاں عبدالرؤف صاحب جو ہیں یہ پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، اور جو ہے اس کا لائحہ عمل کیا ہوگا، اس پریس کانفرنس کے خد و خال کیا ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے جو ہے میں نے ایک جو بھی لوگ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا ڈیٹیل، جو میری میاں عبدالرؤف صاحب کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی، یا بہت سارے جو دوسرے لوگ تھے ان دائیں بائیں ان کے دوست جو ہیں وہ ان کے ساتھ میری گفتگو ہوئی، اور اس کے تھرو مجھے اس بات کا پتہ چلا کہ میاں عبدالرؤف صاحب جو ہیں وہ ایک بڑی شخصیت، جو کہ اب نام چھپانے کا تو وقت ہی گزر گیا، رانا تنویر صاحب ہیں، ان کے خلاف جو ہیں وہ ایک محاذ کھولنے جا رہے ہیں، اعلان بغاوت کرنے جا رہے ہیں۔ تو کل جو ہے وہ حتمی طور پہ کل جو پریس کانفرنس کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میاں عبدالرؤف صاحب جو ہیں وہ کتنی بڑی جو لائن ہے وہ رانا تنویر صاحب کے خلاف لیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، مرکز میں بھی ہے اور صوبے میں بھی ہے۔ صوبے میں محترمہ مریم نواز صاحبہ کی حکومت ہے، اور میاں عبدالرؤف صاحب کے ایک وقت میں محترمہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بڑے اچھے جو روابط تھے، اور ان کا کافی زیادہ کلوز ریلیشن شپ تھا۔ جہاں سے یہ میرے پاس جو انفارمیشن ہے معاملات خراب ہوئے، اور باقی جو ساری ڈیٹیل جو ہے وہ کل میاں عبدالرؤف صاحب بتائیں گے، اور وہ بتائیں گے کہ اس بڑی شخصیت نے، رانا تنویر صاحب نے، میاں عبدالرؤف صاحب کا جو سیاسی پتہ ہے وہ کس طرح کاٹا۔ تو وہ جو باتیں ساری مارکیٹ میں چل رہی تھیں کہ میاں عبدالرؤف صاحب کے یہ خدشات ہیں، ان کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، وہ زیادتی ہوئی ہے، کل وہ تمام چیزیں میرے خیال سے اپنا سیاسی لائحہ عمل جو ہے وہ کل بتائیں گے، ساری پبلک وہ کر دیں گے۔ دوسری بات یہ کہ چودھری سمیع اللہ بھوکا صاحب کی ایک پریس کانفرنس تھی جو ملتوی ہوئی، اور میرے پاس جو اس کے حوالے سے جو انفارمیشن تھی وہ یہ تھی، جو مختلف جو ہیں جو ایجنسیز ہیں جو کہ سیاست کو کور کرتی ہیں، میرے ان کے ساتھ رات ایک دن پہلے جب یہ اگلے دن ہونی تھی ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی، اور بھی بہت سارے چینلز تھے انفارمیشن کے، وہ کنفرم کر رہے تھے کہ چودھری سمیع اللہ بھوکا صاحب جو ہیں وہ پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں رانا تنویر صاحب کے حق میں۔ وہ مسلم لیگ نون کے تو پہلے ہی وہ ان کے آلریڈی ورکر ہیں، وہ مسلم لیگ نون میں انہوں نے ٹکٹ بھی اپلائی کی ہوئی تھی، اور جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے لیے ہی کام کر رہے تھے، لیکن وہ مسلم لیگ لیکن رانا تنویر صاحب کے وہ اینٹی تھے۔ جو پچھلا جو الیکشن ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا
جو 2 الیکشن ہیں انہوں نے رانا تنویر صاحب کی سپورٹ نہیں کی، بلکہ انہوں نے کوشش کی مسلم لیگ نون سے ٹکٹ لینے کی، لیکن اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اب جو ہے چودھری سمیع اللہ بوکا صاحب کے بارے میں یہ تھا کہ کچھ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، کچھ دوست جو کہ دونوں طرف کے مشترکہ دوست ہیں، تو وہ جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ چودھری سمیع اللہ بوکا صاحب کا جو، کیونکہ اب چودھری سمیع اللہ بوکا صاحب کا سب سے بڑا سیاسی حریف ان کے گاؤں میں تھا، وہ میاں عبدالرؤف صاحب تھے۔ میاں عبدالرؤف صاحب جو ہیں وہ انہوں نے رانا تنویر صاحب کو وہ چھوڑ چکے ہیں، تو چودھری سمیع اللہ بوکا صاحب کے بارے میں یہ خیال تھا کہ سیاست میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کا کوئی سیاسی حریف جو ہے جب ایک سائڈ کو چھوڑتا ہے تو آپ چاہے اس کے خلاف بھی آپ اس طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ پاکستانی سیاست کا ایک آپ کہہ لیں کہ اصول بھی ہے۔ پاکستانی سیاست کی کانفرنس سے تھوڑی دیر پہلے ہی یہ اعلان کرنا کہ میری مشاورت کا عمل جو ابھی جاری ہے جو ہے، کیونکہ سیاست کے اندر جو ہے وہ آپ اکیلے فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے عوام کے ووٹ لینے ہیں، دوستوں کو ساتھ چلانا ہے اور پوری ایک آپ نے طاقت کے ساتھ آنا ہے، تو پھر آپ کو پورا اپنے جتنے بھی آپ کے سٹیکس ہوتے ہیں، جتنے بھی آپ کی ڈیپ پاکٹس ہوتی ہیں پولیٹیکلی، ان کو آپ نے آن بورڈ لینا ہوتا ہے۔ بہت سارے دوست ہوتے ہیں وہ آپ کے فیصلوں سے ڈس ایگری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن چودھری سمیع اللہ بوکا صاحب کو میں پچھلے کچھ 3 سال سے آبزرو کر رہا ہوں کہ انہوں نے اگر جب بنگو کا الیکشن تھا جب ہوا تو اس میں بھی ایک بڑی بات ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے تمام دوستوں کو اکٹھا کیا۔ تمام دوستوں کو اکٹھا کرنے کے بعد جو ہے جو ان کے زیادہ دوستوں نے رائے دی اس کے مطابق انہوں نے بنگو کی حمایت کا اعلان کیا۔ یہ ہم پچھلے الیکشن میں بھی دیکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے میاں جو لطیف صاحب کی جو انہوں نے حمایت کی، رانا تنویر صاحب کے وہ خلاف چلے گئے، تو وہ یہ ساری صورتحال ہم نے دیکھی۔ انہوں نے بڑا سخت بیانیہ بھی رانا تنویر صاحب کے خلاف اپنایا۔ میرے حساب سے اس حلقے میں جو ہے سب سے طاقتور بیانیہ جو تھا وہ چودھری سمیع اللہ بوکا صاحب نے ان 4-5 سال میں رانا تنویر صاحب کے خلاف جو ہے وہ بلڈ کیا، اور بڑے بڑے جو پاور شو کر کے ایک مرتبہ جو پولیٹیکلی سیاست میں ہوتا کیا ہے، سیاست میں ہوتی ہے مین پاور آپ نے شو کرنی ہے، آپ نے اپنی جو لابنگ کروانی ہے، آپ نے ہر جگہ اپنا میسج اسٹرانگلی پہنچانا ہے۔ تو آئی تھنک چودھری سمیع اللہ بوکا صاحب اس میں کافی حد تک کامیاب رہے تھے۔ اب کیونکہ میاں عبدالرؤف صاحب جو کہ ان کے سیاسی مخالف تھے پہلے، اب وہی ان کی برادری جو ہے، برادری تو ساری ایک تھی، گاؤں ایک ہے، اب بہت سارے لوگ جو انگیج ہو چکے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنا سیاسی اتحاد کر لیں، کیونکہ چودھری سمیع اللہ بوکا صاحب بھی رانا تنویر صاحب کے ماضی میں خلاف رہے ہیں، اور ابھی ان کی قربتیں کیونکہ بڑی ہیں، ذرائع کہتے ہیں کہ رانا تنویر صاحب کے ساتھ ان کی قربتیں بڑھ رہی ہیں، اور یہ پریس کانفرنس جو ان کے حق میں کرنے جا رہے تھے، لیکن دوستوں کے دباؤ کی وجہ سے جو ان کے جو بات ابھی ذرائع جو دعویٰ کر رہے ہیں، ان کے جو گاؤں کے جو ایک مشترکہ رشتہ داریاں ہوتی ہیں، ان کے کہنے پہ چودھری سمیع اللہ بوکا نے یہ پریس کانفرنس جو ہے وہ لیٹ کی، اور میاں عبدالرؤف صاحب نے کل پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ اگر میں نے جیسا پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ ایک یہ الائنس بنتا ہے، اب بات ہم کرتے ہیں الائنس کے اوپر، یہ الائنس اگر بن جاتا ہے، چودھری سمیع اللہ بوکا صاحب اور یہ میاں عبدالرؤف صاحب آ جاتے ہیں، اور بھی بہت سارے جو گروپ ہیں وہ بھی ساتھ شامل ہوتے ہیں، تو مسلم لیگ نون کو وقتی طور پہ اس کا بہت بڑا جو ہے، اس کو آپ کہتے ہیں کہ اس کا آپ کے نقصان ہوگا۔ نقصان کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا زیادہ تر ووٹ ہے دھڑے کا، سیاسی جماعت کا ووٹ کم ہے۔ رانا تنویر صاحب نے جو ایک حلقے کے اندر دھڑے بندی ان کی ہے، ان کے جو دوست ہیں، ان کے ساتھی آپریٹ کرتے ہیں، وہ ووٹ زیادہ ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ نظریاتی طور پہ مسلم لیگ نون کو پسند نہیں کرتے، لیکن وہ رانا تنویر صاحب کو ووٹ ڈال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار اب میں مسلم لیگ نون کو میں نے کیا کرنا، رانا تنویر صاحب میری بات سنتے ہیں، وہ میرے کام کرتے ہیں، اور وہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں، تو میں تو ووٹ جو ہے رانا تنویر صاحب کو ڈال رہا ہوں۔ ایسا بہت دفعہ ہوا ہے، بہت سارے لوگ میں نے دیکھے کہ جو ہیں تو اینٹی مسلم لیگ نون، لیکن رانا تنویر صاحب کو وہ ووٹ ڈالنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اب مسلم لیگ نون کا زیادہ تر ووٹ وہ دھڑوں کا ہے، جبکہ پی ٹی آئی کا جو ووٹ ہے وہ سارا جو ہے وہ کنکریٹ ووٹ ہے، وہ پکا ووٹ ہے، اس نے تو نہیں ہلنا۔ پی ٹی آئی کا جو ووٹ ہے وہ تو نہیں ہلے گا، لیکن جو مڈل میں جو ووٹ ہمیشہ شیک کرتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، ان کی رائے نہیں ہوتی، ان کے اوپر برادری، دوست، یار اور دوسرے جو معاملات جو ہیں وہ ہیوی ہوتے ہیں، وہ ووٹ جو ہے شفل کرتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو وہ جو ووٹ ہے وہ زیادہ تر مسلم لیگ نون کو ہی پڑتا ہے۔ تو اب اگر یہ اتحاد بنتا ہے، یہ ایک اگر بڑا اتحاد بننے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو یقین مانیں تو مسلم لیگ نون کو جو ہے ایک نئی اسٹریٹجی کے ساتھ اس الیکشن میں آنا پڑے گا۔ باقی مسلم لیگ نون کے بارے میں جو ہے وہ ذرائع جو ہیں دوست وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے ہر حال میں یہ الیکشن جیتنے کی طرف جائے گی، لیکن بعض دفعہ آپ جب اوور کانفیڈنس ہوتے ہیں، جب زیادہ ہی آپ کو اپنی طاقت میں مان ہوتا ہے تو برج الٹ بھی سکتے ہیں۔ یہ سیاست کے اندر الیکشن ڈے کے اوپر ہے کہ جو پلاننگ آپ نے کی ہو وہ کامیاب بھی ہو، وہ کتنے % کامیاب ہوتی ہے اور اس کے رزلٹ کیا نکلتے ہیں۔ پچھلے الیکشن میں تو پلاننگ کافی اچھی یاد تھی، وہ کہتے ہیں کہ پلاننگ کافی اچھی کامیاب ہوگی، اور بڑا اچھا کنٹرول الیکشن مسلم لیگ نون نے لڑ کے جیت لیا۔
تو جو پچھلا ضمنی الیکشن جو ہوا تھا جس میں رانا افضال صاحب جو ہے وہ رانا تنویر صاحب کی چھوڑی ہوئی سیٹ کے اوپر جیتے تھے، اب ان کی وفات ہو چکی ہے اور ان کی جگہ پہ رانا طاہر صاحب آ چکے ہیں. تو اب یہ جو ہے یہ جو پریس کانفرنس ایک ملتوی ہوئی ہے، ایک ہونے جا رہی ہے. یہ جو 1-2 دن کے اندر جو ہے وہ یہ جو 3D گروپ بن رہا تھا اس کی جو سمت ہے وہ واضح ہو جائے گی. اگر یہ پورا گروپ مل کے آپریٹ کرتا ہے تو یہ بہت سارا جو ہے اور یہ بہت سارا ووٹ بینک کو جو ہے آرگنائز جو PTI ہے، خاص طور پر علی اصغر منڈا صاحب ہیں اور ان کی جو پوری ٹیم ہے وہ بہت کلوز انگیجڈ ہے اس گروپ کے ساتھ. بہت ساری مشاورت میں وہ حصے دار ہیں، کہیں وہ نہیں ہے تو ان کے فرنٹ مین ہیں اور ان کے جو رشتہ دار ہیں ان میں ان کے لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے لابنگ کر رہے ہیں. اگر وہ اس چیز میں ماہر بھی ہیں، اگر وہ اس گروپ کو جو ہے PTI کے حق میں استعمال کر لیتے ہیں، فار ایگزامپل یہ جو گروپ ہے ان میں ایک بندہ کو اگر وہ PTI کا ٹکٹ دے دیتے ہیں یا وہ اس کی حمایت کا اعلان کر دیتے ہیں یا جو وہ بظاہر ان کی حمایت خود حاصل کر لیتے ہیں، کسی بھی سطح پہ کھیل کے ان کو رانا تنویر صاحب کے مخالف میں کھڑا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو کچھ اور ہو نہ ہو الیکشن انٹرسٹنگ ضرور ہو جائے گا. الیکشن میں جو ہے وہ گہما گہمی ضرور ہو جائے گی اور آپ کو ہمارے جو تجزیے ہیں وہ بار بار سننے کو ملیں گے. آج یہ پریس کانفرنس میاں عبدالرؤف صاحب کریں گے، ان کے جواب میں پھر مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی پریس کانفرنس آئے گی. اس پریس کانفرنس میں بھی ہو سکتا ہے کہ میاں عبدالرؤف صاحب کے کچھ بڑے ہی قریبی لوگ ساتھ بیٹھ جائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے گاؤں کے لوگ ہی ساتھ بیٹھ کے وہ پریس کانفرنس کر دے. یہ میرا بھی تجزیہ ہے، یہ خبر نہیں ہے، نہ کسی سورس کی خبر ہے. لیکن میں جو اس کو دیکھ رہا ہوں، میں جب لاسٹ ٹائم جب ہے بنگوں والا معاملہ ہوا تو جو ہے چیئرمین نوید چوہان کے ساتھ جب یہ معاملہ ہوا تھا تو اس وقت جب بنگوں کے خلاف جب پریس کانفرنس ہوئی تھی تو بہت سارے جو لوگ ہیں وہ PPX 39 کے شرک پور کے جو لوگ تھے انہوں نے مل کے وہ پریس کانفرنس کی تھی. تو جب یہ میاں عبدالرؤف صاحب دیکھیں گے کہ پہلی بات یہ ہے کہ میاں عبدالرؤف صاحب کی پریس کانفرنس میں کون کون لوگ ساتھ بیٹھیں گے، پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے جواب میں جو پریس کانفرنس کی تیاریاں ہوں گی اس میں کون کون سے لوگ بیٹھیں گے اور میاں عبدالرؤف صاحب کے ساتھ بہت قریبی کون کون سے لوگ ہوں گے. اور رانا تنویر صاحب اس چیز میں بڑے ماہر ہیں، وہ جس کو اشارہ کریں گے وہ پریس کانفرنس میں بیٹھے گا بھی اور کرے گا بھی، اور جتنا رانا تنویر صاحب چاہیں گے وہ اتنا بولے گا بھی. یہ بھی میرا ایک تجزیہ ہے، میری ایک اسیسمنٹ ہے، میرا ایک پولیٹیکل یہ تجزیہ ہے، ایسا ہوگا. تو بہرحال جو یہ ہے یہ ایک 3D الائنس مجھے بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، یہ ابھی ٹوٹتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. اب ہم اس کو دیکھیں گے کہ مختلف پریس کانفرنس ہیں، میاں عبدالرؤف کی پریس کانفرنس ہے، اس کے جواب میں جو پریس کانفرنس ہوگی چوری سمیع اللہ کی پریس کانفرنس ہوگی، اور پھر یہ الائنس کس طرف اور کیسے بنتا ہوا دکھائی دے گا. یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ لمحہ بلمحہ آپ کے ساتھ آپ کو شیئر کریں گے. بہرحال الیکشن کا مزہ آنے والا ہے. الیکشن کے رزلٹ جو بھی ہوں، بہت سارے لوگ ہنسیں گے کہ عمران بھائی ہنس رہے ہیں، الیکشن کے جو رزلٹ ہونے ہیں تو وہ بدل بھی سکتے ہیں. یار یہ آپ ہوپ تو رکھیں، ٹھیک ہے PTI والوں، آپ ہوپ رکھو. ہر دفعہ فارم 45 فارم 47 والا کھیل نہیں ہوتا، بعض اوقات ریئل فارم 45 بھی جو ہے وہ چل جاتا ہے. آپ ایسا نہ کریں، جو ہے وہ دل چھوٹے نہ کریں، اور یہ جو کھیل جو سج رہا ہے اس کے اوپر باغور جو ہے اپنی آنکھیں کھلی رکھیں. تو اگلے ویلاگ تک کہ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.